والد نے ابو طالب نے نام رکھا علی. اور میں یہاں نام پہ بڑی بہترین گفتگو کروں گا جو آپ کے لیے پہلی مرتبہ ہوگی. رسول نے کہا ابو طالب چچا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا محمد علی. کہا عمدہ نام ہے, سرکار نے پسند کیا. علی کے معنی ہوتے اعلیٰ, بلند و بالا, جس کی بلندی کی انتہا نہ ہو, بلند و بالا, بلند تر. والدہ نے کہا کہ میں تو اسے حیدر پکاروں گی. حیدر کے معنی ہوتے شیر ببر, شیر نر. حیدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیر ببر, شیر نر. دیکھیے عربی زبان کے بڑی فصاحت ہے عربی زبان میں. یہ علماء جانتے ہیں, ہمارے مدارس کے پڑھنے والے بچے تو اب جانتے ہی ہے. فصاحت ہے, دنیا کی واحد ایسی زبان ہے عربی جس کی مقابلے میں کوئی زبان بیٹھتی ہی نہیں ہے. کوئی زبان نہیں بیٹھتی. ایک چیز کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں. الفاظوں کے تعین سے اس چیز کی حیثیت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے. یہ عربی کی فصاحت ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ سے میں پوچھوں کہ ابھی آپ باہر نکلے, آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بولیے. آسمان. ابھی رات ہی میں آپ اٹھے اور نگاہ اٹھائے, چمکتا ہوا ایک دکھے گا گول گول, کیا دکھتا ہے اسے؟ اور کیا بول سکتے ہیں آپ چاند کو؟ قمر. عربی ہے, اردو کی بات کر رہا ہوں میں, آپ اردو بولیے ذرا. اردو میں ہمارے یہاں چاند کے لیے چاندی لفظ ہے اور کوئی نہیں ہے, مگر عربی میں چاند تو خیر اردو کا لفظ ہے, صرف ایک لفظ نہیں ہے, کئی لفظ ہے. عام دنوں میں ہو تو کہتے ہیں قمر, 14ویں رات کے دنوں تو کہتے ہیں بدر, اور چاند رات کے دنوں تو کہتے ہیں ہلال. وقت بدلا اس کے نام بدل گئے, شے ایک ہی ہے. یہ عربی زبان کی فصاحت ہے. اور اگر عربی جاننے والے نے 14ویں رات کا 14 تاریخ کا چاند ہو, 15ویں شب ہو اور چاند پورے شباب پر, اور کوئی کہ قمر ہے, تو کہیں گے بیوقوف ہے, جاہل ہے, اس کو بولنا ہی نہیں آتا, زبان ہی نہیں آتی اس کو, عجمی ہے, یہ عربی نہیں ہے. چاند رات کے دن کا وہ باریک چاند ہو, وہ جو بالکل باریک سا ہوتا ہے ناخن کی طرح, وہ دیکھ کے کہے کہ ارے صاحب یہ تو بدر دکھ رہا ہے, کہیں گے پاگل ہو گیا, اس کو بدر نہیں کہتے, اس کو ہلال کہتے ہیں. تو جیسا وقت ہوتا ہے ویسے نام بدلتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے, اونٹنی کے 100 سے زیادہ نام ہے عرب میں. اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹنی کی عمر کتنی ہے, کتنے بچوں کی ماں ہے, اس وقت حاملہ ہے کہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اونٹنی کا جب نام پکارا جاتا تھا, ایک نام لے لیتے تھے اہل عرب کے, کسی اونٹنی کا تعارف کیا جاتا تھا, پوچھا جاتا تھا بھائی اس اونٹنی کے بارے میں کیا ہے, تو اس اہل عرب میں سے کسی نے اونٹنی کا نام لے لیا. اس نام سے پتہ چل گیا کتنے مہینے کی حاملہ ہے, کتنی عمر ہے, کب پیدا ہوئی, سب پتہ چل جاتا تھا. اور آپ حیران ہو جائیں گے, علماء نے یہاں تک لکھا ہے اہل لغات میں کہ شراب کے 300 سے زیادہ نام ہیں. شراب کے, ہمارے ہاں شراب ایک شرابی ورڈ ہے اور کوئی ورڈ نہیں ہے اردو میں, لیکن شراب کے 300 نام ہے. اس کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کتنے سال پرانی شراب ہے, کس شے کی بنی ہوئی شراب ہے, کتنا نشہ رکھنے والی شراب ہے, یہ ناموں سے پتہ چلتا ہے. یہ عربی کی فصاحت ہے. تو ویسے ہی حیدر, یہ بالکل ڈائریکٹ نہیں آیا, بڑے ناموں سے چھن کر بڑی کیفیتوں کے بعد بدل کر حیدر آیا ہے. اب حیران ہو جاؤں گے حیدر کتنا بدلا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. حیدر کے میں نے کہا شیر, تو کون سا شیر؟ یعنی شیر یعنی شیر کیا, یہ آپ کے لیے, ہم کو دکھا تو ہم بولیں گے بس شیر, بیٹھا ہو تو شیر ہے, کھڑا ہے تو شیر ہے, چل رہا ہے تو شیر ہے. بھائی شیر ہے, شیر ہے. عرب میں ایسا نہیں ہے بھائی صاحب, عربی ہے وہ, اس لیے تو اپنے آپ کو عربی بولتے تھے اور ہم کو اجمی بولتے تھے. اجمی یعنی گونگے, ہماری زبان ہی نہیں, ہم تو گونگے ہیں. اب آئیے, شیر اپنی کچار میں پیر سمیٹ کے جب بیٹھا ہوتا ہے, کچار کہتے ہیں گفا کو, اپنی گفا میں شیر بیٹھا ہے, پیر سمیٹے جب بیٹھا ہے, تو اس کیفیت میں شیر کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کو کہا جاتا تھا اسد. پیر سمیٹ کے بیٹھا ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسد. اور یہی اسد جب اپنے غار سے نکلے اور نکل کر چہل قدمی کر رہا ہو, بھاگ نہیں رہا ہو, دوڑ نہیں رہا ہو, چہل قدمی کر رہا ہے, دھیرے دھیرے چل رہا ہے, تو اس کو کہا جاتا تھا زرغام. اب اسد نہیں بولیں گے, اسد بولا تو گیا فساد سے, اب زرغام بن گیا. اور وہی چہل قدمی کرنے والا زرغام جو ہے, ایک سمت دیکھنے لگے, چلتے چلتے ایک ہی سمت دیکھتے چلا جا رہا ہے, تو اب نام بدل گیا, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے غضنفر. یہ کیفیت بدل رہی ہے, کیفیت بدل رہی ہے تو نام بدل رہے ہیں. ہمارے لیے شیر جھکا ہے تو شیر ہے, بیٹھا ہے تو شیر ہے, کھا رہا ہے تو شیر ہے. کیفیت بدل رہی ہے تو عربی میں نام بدل رہے. یہ عربی کی فصاحت ہے. اور یہی غضنفر چلتے ہوئے جب دھاڑنے لگتا ہے, دھاڑ مارتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں زیغم. زیغم ہو گیا, شکار نظر آیا, شکار پہ لپکا, اور جب شکار کی طرف حملہ وار ہوا تو اب نام ہو گیا اس کا حمزہ. یہ سرکار کے چچا کا نام ہے, حملہ کرنے والا شیر اب حمزہ.
شکار پہ حملہ کرنا. اور یہی حمزہ جب اپنے شکار کو پنجے میں لے لیتا ہے اور ایسا کس کے شکار کو پکڑتا ہے کہ اب اس شکار کا دم گھٹنے لگے, سانس لینا دوبارہ ہو جائے, تو اب اس وقت کہا جاتا ہے عباس. یہ ہے عربی جناب. اور یہی عباس جب اپنے شکار کے ٹکڑے کر دیتا ہے تو اب کہا جاتا ہے حیدر. یہ تین ناموں سے چھن کر آیا حیدر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یہ ہے حیدر. اور پھر ایک نام جڑ جاتا ہے کرار, پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہو, پلٹے اور پھر حملہ کرے, پلٹے اور پھر حملہ کرے. یہ ہے مولا علی کا نام. ماں نے نام حیدر رکھا تو اندازہ لگائیے, جب سیدہ حضرت فاطمہ مولا علی کی ماں کے علم کا یہ عالم ہے, اتنی فصاحت جانتی ہے, اتنی بلاغت جانتی ہے, اتنی عربی پہ مہارت رکھتی ہے, تو پھر مولا علی تو مولا علی ہے بھائی. اس لیے میرے آقا کہتے ہیں کہ علی یہ فصاحت کیوں ہے تجھ میں, یہ خوبیاں تجھ میں کیوں ہے, یہ پیدائشی خوبیاں کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی کو مخاطب کر کے کہا, اور علی اس کو کہتے ہیں یا علی الناس من شجرۃ شتیٰ, اے علی ہر کسی کا سجرہ ہوتا ہے, لوگوں میں سب کے سجرے. سجرہ سمجھتے ہیں نا, خاندان کی نسل کی جو سجرے ہوتے ہیں, ان کا باپ, ان کا بیٹا, ان کا بیٹا, فلاں کا بیٹا, فلاں کا فلاں, فلاں ابن فلاں, ابن فلاں, ابن, ہر کسی کا سجرہ ہے. وانا وانت من شجرۃ واحدہ, علی میں اور تو ایک ہی سجرے سے, تیرا اور میرا ایک ہی سجرہ ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو امام حاکم لائے ہیں المستدرک میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2949, امام طبرانی المعجوب الاوسط حدیث نمبر 4150, امام دہلوی مسند الفردوس میں حدیث نمبر 109, امام حیثمی مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 14582, امام متقی الہندی کنز العمال حدیث نمبر 32941. یہ تو علی کی فضیلت ہے. جی چاہ رہا ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی ہونا چاہیے. اگر ترجمانی چھوڑ دی جائے تو شیعات کی طرف پھر آدمی راغب ہونے لگتا ہے. ہم اہل سنت اعتدال والے, اعتدال ہے. ہم اہل بیت کے بھی فضائل مانتے ہیں اور صحابہ کی. جب علی کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو ہم خلفاء کو بھی مانتے ہیں. حضور نے کیا کہا علی کو, تو اور میں ایک ہی شجرے سے پیدا ہوئے. اور ابو بکر عمر سے کیا کہا, اے ابو بکر عمر تو اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. جس مٹی سے رسول کی تخلیق, اسی مٹی سے سیدنا ابو بکر صدیق کی تخلیق, اسی مٹی سے حضرت عمر کی تخلیق. اور بڑی تفصیل سے آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے جسم خاکی کو بنانا چاہا, میری مٹی کے حصے کو کچھ بچا لیا, اس میں سے ابو بکر ایک سے تیرے وجود کو وجود دیا, دوسرے سے عمر کو دیا. اور اعلیٰ فاضل بریلوی ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں. یہ تو ساری حدیث موجود ہے, لیکن اعلیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تائید وہ قرآن کی آیت بھی کرتی ہے کہ جس میں قرآن فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نخرجکم تارۃ اخری, اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی میں ملائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو جس مٹی سے آدمی پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں ملایا جاتا ہے. ابو بکر عمر کہاں ہے؟ یہ ہے اس کی دلیل.